صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب باب تقصیر الصلاۃ میں جو باب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، ینزل للمکتوبۃ کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے سواری سے نیچے اتریں، اس کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ آج اگلی دو حدیث اس باب کی ہم پڑھیں گے۔ حدیث ہے 1047 اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت سالم سے روایت ہے۔ قال سالم کہتے ہیں کان عبداللہ یصلی علی دابۃ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانور پر نماز پڑھ لیتے تھے، من اللیل وہو مسافر، رات میں جبکہ وہ سفر پر ہوتے تھے۔ ما یبالی حیث ما کان وجہہ، اس بات کی فکر نہیں کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ رخ جو ہے سواری کا وہ کس طرف ہے۔ قال ابن عمر فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی راحلتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھ لیتے تھے۔ یسبح نفل کے لیے آیا ہے یہاں پہ، اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے قبل ای وجہ توجہ، چاہے اس کا رخ جو ہے وہ کسی طرف بھی ہوتا۔ ویوتر علیہا، اور اسی پہ وتر بھی پڑھ لیتے تھے۔ غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے نیچے اترتے تھے اور فرض جو ہے وہ نیچے اتر کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے قیام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1048، یہ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبداللہ، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا ان النبی کان یصلی علی راحلتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے نحو المشرق، جبکہ اس کا رخ مشرق کی جانب ہوتا تھا۔ یہ جب مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جائیں، جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو جب کسی اور طرف بھی جا رہے تھے تو جنوب کی بجائے مشرق کی طرف، یعنی کسی بھی طرف رخ ہوتا تھا سواری کا تو نماز پڑھ لیتے تھے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے نیچے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرتے۔ تو یہی بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرض کے لیے نیچے اترنا۔ اب اس میں جو علماء نے استدلال کیے ہیں کہ فرض نماز کے لیے جو حکم ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ جب بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کریں، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ جب بھی کریں تو رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، یہ فرض نماز کے لیے ہے۔ اور جمعہ میں فرمایا کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں بھی ہو تو اپنے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیر لو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ فرض نماز کے لیے ہیں، اور فرض کے لیے بہرحال رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جن کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے انہیں کھڑے ہو کے فرض قبلہ رو ہو کے پڑھنے چاہیے۔ اور نفل نماز کے لیے جو استدلال کرتے ہیں فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آیت نمبر 115 ہے البقرہ کی، کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جدھر بھی تمہارا رخ ہو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اب دیکھیں ہم یہ والی بات اگر ہم نہ سنت کو دیکھیں، حدیث کو نہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل کو نہ دیکھیں تو ہمیں ان دونوں آیات کی سمجھ نہیں آئے گی، ہم کنفیوز ہو جائیں گے نا، کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں تو جدھر مرضی رخ کر کے نماز پڑھو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جو رخ ہے اپنے وہ قبلے کی طرف کر لو۔ تو ان دونوں آیات کی تطبیق جو ہے وہ علماء کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کے جو فقہ کے مسائل ہیں علماء سے سمجھنے چاہیے، بجائے اس کے قرآن کو ہم خود اپنی مرضی سے سمجھتے رہے حدیث اور سنت سے کاٹ کے۔ تو یہ اہم باب تھا جو ہم نے پڑھا کہ نفل نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، فرض کے لیے نیچے اترنا جہاں پہ ممکن ہو، یعنی اپنی گاڑی ہے تو رک جائیں گے، اتریں گے، پڑھیں گے، لیکن اگر گاڑی ایسی ہے کہ جس کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے ٹرین یا جہاز، تو اس میں پھر جیسے آسانی ہوگی ویسے کریں گے، جہاں قبلہ رخ ممکن ہوگا وہاں قبلہ رخ کریں گے، اور کھڑے ہو کے ممکن ہے تو کھڑے ہو کے، ورنہ بیٹھ کے فرض نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اگلا باب ہے صلاۃ التطوع علی الحمار، گدھے پر نفل نماز پڑھنے کا بیان۔ یعنی پہلے ہم زیادہ تر جو پڑھتے رہے ہیں اس میں علماء نے اونٹنی لکھا ہوا ہے، سواری لکھا ہے لیکن اونٹنی لکھا ہے۔
تو اب گدھا جو ہے یہ ذرا چھوٹا جانور ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹانگیں بھی نیچے لگ سکتی ہیں، لیکن اس پر بھی نفل نماز جو پڑھی جا سکتی ہے۔ 1049 حدیث ہے۔ حدثنا انس بن سیرین، انس بن سیرین یہ بیان کرتے ہیں قال استقبل انس بن مالک حین قدم من الشام، کہ حضرت انس بن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس تشریف لائے تو ہم نے ان کا استقبال کیا۔ فلقینہ بعین التمر، عین التمر ایک جگہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے ان کا استقبال کیا۔ فرأیتہ یصلی علی حمار، تو ہم نے انہیں گدھے کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ گدھے پہ سوار ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، ان کو استقبال کو گئے ہیں، وہ اپنے گدھے پہ آ رہے ہیں اور نفل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ووجہہ من ذی الجانب یعنی عن یسار القبلۃ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا رخ جو تھا وہ اس جانب یعنی خانہ کعبہ کے بائیں جانب تھا، مشرق کی طرف تھا، اس طرف قبلہ نہیں تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا رأیتک تصلی لغیر القبلہ، تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے آپ کو قبلہ کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی یہ کیا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ تو قال، انہوں نے فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لم افعلہ، کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ رواہ ابراہیم بن طہمان عن حجاج عن انس بن سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کو ابن طہمان نے حجاج سے اور انہوں نے انس بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہتے تھے، اور بصرہ کا گورنر جو ہے اس وقت حجاج بن یوسف تھا، تو بہت ظالم انسان تھا۔ اس کے متعلق شکایت کرنے کے لیے حضرت انس جو ہے وہ دمشق گئے، جہاں بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ تو حضرت انس جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے بارے میں انس بن سیرین نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے انہیں دیکھا کہ عین تمر پہ ہم نے ان کا استقبال کیا تو وہ گدھے پہ سوار تھے اور اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے، اور رخ ان کا قبلے کی طرف نہیں تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قسم کے کبر سے پاک تھے، گدھے پر سواری کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور گدھے پہ سوار ہو کے نفل بھی پڑھ لیتے تھے، تو صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں کوئی عار اور جھجک نہیں تھی، اور نوافل پڑھنے میں بھی کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی سواری پہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور سواری کا رخ جدھر بھی ہو اگر ہم نفل پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سفر بھی بابرکت ہوگا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقتداء ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے، اور ہمیں ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور سواری پہ اور سفر میں نوافل اور ذکر جو ہیں وہ کثرت سے کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔